سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے انسانیت۔ انسانیت کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے یہ ہے انس سے، اور عربی زبان میں انس کہتے ہیں اپنائیت کو، یعنی اپنا سمجھنا، اور قربت یعنی قریب ہونا، رغبت اور شفقت، اس کو کہتے ہیں انسان۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر انسان ظاہر اور باطن میں انسان ہوگا تو وہ پھر اس لفظ کا مصداق رہے گا۔ مثلا اگر اس کے جو کچھ اس کے زبان پر ہو ہے وہی کچھ اس کے دل میں بھی ہو، جو کچھ وہ کہتا ہے وہی کچھ کر کے دکھاتا بھی ہے، جو کچھ سامنے نظر آتا ہے پیٹھ پیچھے بھی وہی ہو، جو آج کا نظر آتا ہے آنے والے کل میں بھی وہ وہی ہو، یعنی اس کی شخصیت اور کردار میں توحید، ہر قسم کی تفریق اور انتشار سے محفوظ ہو، اور وہ جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، دھوکے سے اور اپنے فرائض میں کوتاہی سے پرہیز کرے، تو اس شخص کو انسان کہا جاتا ہے، یعنی یہ حقیقتاً انسان ہے، کیونکہ ہمیشہ کے لیے قربت اور رغبت اور شفقت کا انقطاع جھوٹ سے ہوتا ہے۔ جب جھوٹ درمیان میں آ جائے تو پھر رغبت کی رشتے کٹ جاتی ہیں، جب وعدہ خلافی درمیان میں آ جاتی ہے تو پھر شفقت کے رشتے کٹ جاتے ہیں، جب دھوکہ درمیان میں آ جاتا ہے تو پھر اپنائیت کے رشتے کٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو شخص اپنی شخصیت اور کردار میں توحید کو ہر قسم کے دوغلے پن اور انتشار و تفریق سے محفوظ رکھے، اور اپنے پورے زندگی کے کردار و ادا میں جھوٹ، وعدہ خلافی، دھوکہ اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی و خیانت سے پرہیز کرے، تو یہ ظاہر اور باطن میں انسان ہے۔ اب یہ انسان اگر ایمان بالغیب لائے، یعنی ایسی چیزوں کو دلیل کے حوالے سے قبول کرے جو ہمارے حس اور تجربے میں نہیں آتی، مثلا روح ہمارے اندر ہے لیکن ہمارے حس و تجربے میں نہیں آتی، اللہ، ملائک، جنت، دوزخ، آخرت، میزان، یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں، یعنی ہمارے حس اور تجربے سے باہر ہیں، لیکن دلیل کے میدان میں اگر کسی نے اس غیب پر ایمان لایا تو یہ مومن بن جائے، اور اگر غیب کا انکار کیا تو یہ کافر بن جائے، کیونکہ کافر کی جو ذہنیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی معاد ہے، بس یہی دنیا ہے جس میں ہم جیتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں، اور اگر ہمارا مثال موسمی سبزے کا ہے، مثلا موسم بہار میں جو سبزہ ہوتا ہے تو موسم آنے پر وہ سبزہ اگتا ہے، سرسبز و شاداب ہوتا ہے، زمین اس سے خوشنما بن جاتی ہے، لیکن جاتے جاتے وہ خشک ہوتے رہتے ہیں اور ایک ایک کر کے وہ زمین پہ گرتے رہتے ہیں، لیکن پورا موسم گزر جانے کے بعد وہ پورا فصل جو ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔
لہذا ہم بھی اس سب جیسے جب موسم آتا ہے تو پھر قومیں ہیں، پھر زندہ ہوتی ہیں، پھر کردار ادا کرتی ہیں، جب ان کا موسم ختم ہو جاتا ہے تو وہ سارے کے سارے غائب۔ بعض کفار ایسے ہیں کہ وہ ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ کو کہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ یعنی وہ خالق مانتے ہیں لیکن آخرت کو معاد نہیں مانتے، جیسا کہ ایک آیت میں ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، وما نحن بمبعوثین، بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد پھر ہمارا دوبارہ عود اور زندگی نہیں۔ تو یہ جو یکسو انسان ہے، جو ظاہر اور باطن دونوں میں انسان ہے، یہ خود دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جو ایمان بالغیب لاتے ہیں وہ مومن بن جاتے ہیں، جو انکار بالغیب کرتے ہیں وہ کافر بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ہدایات کا مجموعہ ہے، اس کے مطابق زندگی کامیاب زندگی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ البتہ کامیابی کے راستے پر ان لوگوں کو لگاتا ہے جو متقین ہوں، یعنی یکسو ہوں۔ اگر متقین کا معنی ہم حفاظت کا ہے، جیسا کہ وقایہ، اب ہم کہتے ہیں کہ کتاب کا وقایہ یعنی وہ گتا ہوتا ہے جو کتاب کے اوراق کو ضرر سے محفوظ رہے۔ تو اگر متقین ہم اس کو کہیں کہ انہوں نے اپنی شخصیت اور کردار میں توحید کو ہر قسم کے تفریق اور انتشار سے تحفظ فراہم کیا، یعنی ظاہر اور باطن میں انسان رہا، یا پھر اگر متقین جیسے کہ عمومی طور سے اس کا معنی پرہیزگار کا کہتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے اپنی زندگی میں جھوٹ، وعدہ خلافی، دھوکہ اور خیانت سے پرہیز کیا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہدایات کا مجموعہ یہ کتاب متقین کو کامیابی کے راستے پہ ڈالتا ہے، لیکن ان متقین کو الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے امور پہ یقین رکھیں، اور ان الذین کفروا، جو غیب کا انکار کرے وہ فرقہ۔ اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ دوغلا ہے۔ دوغلا کا معنی یہ ہے کہ زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ اور ہے، قول کا ایک ہے اور عمل کا کچھ اور ہے، سامنے ایک ہے لیکن پیٹھ پیچھے کچھ اور ہے، آج کا ایک ہے آنے کا والے کل کا کچھ، اس کو دوغلا کہتے ہیں، یعنی اس کی شخصیت میں دوئی ہے۔ زبان کی شخصیت الگ ہے، کردار کی شخصیت الگ ہے، سامنے کی شخصیت الگ ہے، پشت کی شخصیت الگ ہے، آج کی شخصیت الگ ہے، آنے والے کل کی شخصیت۔ تو یہ جو دوغلا انسان ہے یہ خیرخواہ نہیں ہوتا، کیونکہ خیرخواہی جھوٹ میں نہیں ہوتی، خیرخواہی وعدہ خلافی میں نہیں ہوتی، خیرخواہی دھوکے میں نہیں ہوتی، خیرخواہی خیانت میں نہیں ہوتی۔ تو یہ خود غرض ہوتا ہے، اور خود غرض انسان کا مثال ایسا ہے جیسا کہ کسی کا چراگاہ میں کوئی مال مویشی گم ہو، اب جو مسافر ہوتا ہے وہ تو سیدھے راستے پہ جاتا ہے، لیکن جو گمشدہ مال کے تلاش میں ہے وہ سیدھے راستے پہ کیوں چلتا ہے؟ وہ تو کبھی ایک پہاڑی پر، کبھی دوسری پہاڑی پر، کبھی اترتا ہے، کبھی چڑھتا ہے، کبھی ایک نالے میں، کبھی دوسرے نالے میں۔ تو اس لیے ہم 5 وقت نماز میں اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا رب
ہمیں زندگی کے سفر کا سیدھا راستہ بتا، اور سیدھے راستے فقط دو۔ ایک مومن کا سیدھا راستہ ہے جو خالق ہو جاتا ہے، دوسرا کافر کا سیدھا راستہ ہے جو خواہش ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم ان دو راستوں میں سے اس راستے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو دنیا اور آخرت کی خوبصورت زندگی سے آپ نے نوازا ہے، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، غیر المغضوب علیہم، ہمیں ان کے راستے پہ نہ لگا جو آپ کی ملکیت کو آپ کے اجازت کے بغیر استعمال کرتے ہیں اور اس پر آپ غصے میں ہیں، جو خالص کافر ہیں، ولا ضالین، اور نہ ان کے راستے پہ لگا جو خود غرض ہیں، جن کی زندگی کے سفر کا نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی راستہ ہے، نہ معلوم راستہ ہے، نہ سیدھا راستہ ہے، بلکہ وہ خود غرض ہیں۔ ان کا گمشدہ متاع عزت اور دولت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ بِأَفْسَدَ وَلَمَّ، دو بھوکے بھیڑیے کسی کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا کہ دو بھوکے انسان اللہ کی دین کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں، عزت کا بھوکا اور دولت کا۔ لہذا اس قسم کے لوگوں کو ضالتی کہتے ہیں، یعنی گمشدہ کے تلاش میں، مذبذب بھی کہتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا راستہ، موقف، مقصد ایک نہیں ہوتا ہے کہ وہ ادھر بڑھتا ہے، کہ وہ ادھر بڑھتا ہے، کہ وہ ادھر بڑھتا ہے۔ ان کو منافق بھی کہتے ہیں، کیونکہ نفق عربی لغت میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دونوں طرف کے منہ کھلے رہے۔ لہذا یہ انسان جھوٹ اور سچ، وفا اور دغا، دیانت اور خیانت، ہر ایک طرف اپنے راستے کھلے رکھے۔ اگر اس کو مفاد جھوٹ میں تو جھوٹ کرتا ہے، سچ میں تو سچ کرتا ہے، اگر اس کے مفاد وفا میں ہے تو وفا کرتا ہے، اور اگر بے وفائی میں تو بے وفائی کرتا ہے۔ اگر وہ اس کو مفاد دیانت میں سمجھ نظر آتا ہے دیانت کرتا ہے، اگر خیانت میں آتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اس دوغلے انسان کو منافق، جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگ وہ ہیں جو زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کا کردار و عمل ایمان کا نمونہ نہیں ہوتا ہے۔ اب جب دعویٰ ہے اور اس کے عمل سے اس کی شہادت اور ثبوت فراہم نہیں ہوتی، تو پھر جو دعویٰ ہو اور اس کے لیے ثبوت اور شہادت نہ ہو تو پھر باطل اور جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس لیے اس طبقے کو جو دوغلے ہیں، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوغلے قسم کے جو لوگ ہیں، جو منافق ہیں، وہ جہنم کے بالکل آخری تہ میں ہوں گے، اس لیے کہ یہ انسانیت سے فارغ ہے، یہ شکل کے انسان ہے مگر فکر و کردار کے دریدے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذئب فی ذی شاۃ، بھیڑیا ہے لیکن بھیڑ کے پوش میں چھپا ہوا ہے، اور کافر جو ہے وہ انسانیت کے دائرے میں ہے مگر ایمان سے فارغ ہے۔ تو یہ جو انسانیت کے فقدان کا جو سزا ہے وہ اس کے بارے میں، کافر کے بارے میں ہلکا ہوگا، اس لیے کہ وہ انسان تو ہے۔ اب آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ باوجود اس کے کہ کافر تھے، لیکن آپ نے کسی عالم سے سنا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یا وہ وعدہ خلافی کرتے تھے، یا دوستی اور دشمنی میں کسی کو دھوکہ دیتے تھے، یا اپنے فرائض میں کوتاہی سے کام لیتے تھے۔ آج مغربی دنیا کافر تو ہے
لیکن جو لوگ مغرب میں رہائش اختیار کر چکے ہیں، آپ نے کسی سے سنا ہے کہ وہاں پہ کوئی جھوٹ کی کوئی اس کو پہچانتا ہے کہ جھوٹ کیا ہے؟ انسان بھی جھوٹ بولتا ہے، وہاں جھوٹ، وعدہ خلافی، معاشرتی زندگی میں کوئی دھوکہ کی چیز ایک ہو اور پروپیگنڈا دوسری چیز کا ہے، تو جو جھوٹ ہے نہ مومن بولتا ہے نہ کافر، اور جو وعدہ خلافی ہے نہ مومن کرتا ہے نہ کافر کرتا ہے، جو دھوکہ ہے نہ مومن دیتا ہے نہ کافر دیتا ہے، اپنے فرائض میں کوتاہی نہ مومن کرتا ہے نہ کافر کرتا ہے۔ لہذا کافر انسانیت کے دائرے میں ہے، ایمان سے فارغ ہے، منافق جو ہے وہ انسانیت ہی سے فارغ ہے، اس لیے وہ جہنم کے آخر کے۔ تو میری گزارش آپ حضرات کی خدمت میں یہ ہوگی کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ نفاق ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم ہر ایک اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں تو پھر ہمارا مشکل باہر کا نہیں ہے، ہمارا مشکل اپنے اندر کا ہے۔ اب ہم جب جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، جب ہم دھوکہ دیتے ہیں، جب ہم اپنے فرائض میں کوتاہی اور خیانت سے کام لیتے ہیں، تو یہ کام تو انسان کا نہیں ہے، اور پھر ہم کہیں کہ اس کردار کے باوجود لوگ ہمیں انسان سمجھیں، تو یہ کوئی ممکن ہے؟ یعنی میں جھوٹ بولوں لیکن مجھے لوگ سچا کہیں، میں دھوکہ دوں لیکن مجھے لوگ دیانتدار سمجھیں، مجھ پہ اعتماد کریں۔ تو ہمارا جو لوگ اپنے آپ کو امت مسلمہ کہتے ہیں، ان کو اپنے کردار پہ توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں پہ الزامات تراش دیں۔ ہم تو ان کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں، یہ مثلا سانپ ہے، بچھو ہے، چوہا ہے، یہ جو ضرر رسان چیزیں ہیں، اب ہم اپنے گھروں میں اسپرے کرتے ہیں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تاکہ کوئی ضرر نہ پہنچائے۔ اب آپ بتائیں کہ جھوٹے آدمی پہ کوئی اعتماد کر سکتا ہے؟ آپ بتائیں، کر سکتے ہیں؟ وعدہ خلافی جو کرتا ہے اس پہ کوئی اعتماد کر سکتا ہے؟ جو دھوکہ دیتا ہے اس پہ اعتماد کر سکتا ہے؟ جو تنخواہ لیتا ہے لیکن فریضہ ادا نہیں کرتا ہے اس پہ کوئی اعتماد کر سکتا ہے؟ ہماری کیا حالت؟ تو لہذا ہمیں جو کچھ مشکلات ہیں وہ باہر سے نہیں ہے، وہ اپنے کردار سے ہے، اس لیے ہمیں اپنے کردار پر لازم توجہ دینی چاہیے۔ پہلے ہم اپنے ذات کو سدھاریں، پھر اس کے بعد ایک صالح اجتماعی زندگی کی بنیاد ڈالیں۔ تو اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلا مرحلہ انسانیت کا ہے، اور اس کے بعد جب ایمان انسان ہو اور ایمان بالغیب لائے تو یہ پھر مؤمن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اس ایمانی یقین کو جب وہ اپنے اعمال کے میدان میں ظاہری شکل دیتا ہے تو پھر وہ مسلم بن جاتا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے اگر مومن کے دو رابطے بن جاتے ہیں، ایک رابطہ خالق کے ساتھ بن جاتا ہے، اگر اسلام کا نام اس رابطے کو دیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ مومن اللہ کے ہدایت اور اجازت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ مومن کی دو چیزیں ہیں سرمایہ زندگی کا، جان اور مال، اور یہ دونوں چیزیں مومن اپنے اختیار سے نکال کر اللہ کے اختیار میں دے جاتا ہے۔ تو مومن کا جو خالق کے ساتھ رابطہ ہے وہ تسلیم کا رابطہ ہے، اور مومن کا جو مخلوق کے ساتھ رابطہ ہے اگر اس رابطے پر اسلام کا نام ہو جائے تو پھر اس کا معنی ہے سلب، یعنی اس کے جانب سے کسی قسم کا کوئی ضرر کسی کو نہیں پہنچتا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم الناس
من قلبه ولسانه وید، مسلم وہ شخص ہے جو دل کے ارادوں کے ضرر سے، زبان کی گفتگو کے ضرر سے اور ہاتھ کے چلانے کے ضرر سے دوسروں کو تحفظ دے، اس کے نہ ارادے کا ضرر، نہ گفتگو کا ضرر، نہ اس کی حرکت کا ضرر کچھ نہیں۔ تو یہ ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ضرر سے لوگ محفوظ ہیں، ہم نے اس کو تو پہلے انسان بننا پڑے گا، پھر مومن ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد دو رابطوں کی وجہ سے مسلم بن جائے گی، یعنی اللہ کے ساتھ رابطہ تسلیم کا اور مخلوق کے ساتھ رابطہ سلام کا۔ اور پھر یہ مرحلہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے، یعنی جب آپ دلیل کی بنیاد پر ایمان بالغیب لائیں اور پھر اپنے کردار کو ہدایت اور سنت کے مطابق بنائیں، یہ مشکل ترین مرحلہ اس لیے ہے کہ انسانی ذات دو مختلف اصناف کا جوڑا ہے۔ ایک ہمارا یہ مادی جسد ہے، اس کی وکالت نفس کرتا ہے، اور نفس آپ کو مادی چیزوں کی رغبت، لذات و شہوات و مناصب و دولت اور مال و اولاد اور یہ ساری زیب و زینت کی جانب، اور دوسری چیز وہ ہے جس کی وکالت عقل کرتا ہے، اور عقل دلیل کے ذریعے سے اس نفس کو باندھتا ہے۔ عقل، علماء کو پتہ ہے کہ عقل باندھنے کو کہتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں نفس کے تین حالت بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ کی مثال ہمارے ہاں ایسا ہے، جو لوگ مال مویشیوں کے پالنے والے ہیں، اب تو لوگ اکثر و بیشتر بازاری بن گئے ہیں، قرآن و سنت کی سمجھ بھی ان کو بڑی مشکل سے سمجھانا پڑتا ہے، ان کو سمجھ بھی نہیں آتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی دیہاتی تھی، شہری زندگی۔ تو جو مال مویشی پالنے والے ہیں، جو بکریاں پہاڑی اور میدانی چراگاہوں میں چرا کرتی تھیں، آزاد چراگاہوں میں، ان میں وہ جو موٹا تازہ بکرا ہوتا ہے، اس کی سینگیں بھی تیز اور لمبی ہوتی ہیں، اور وہ بڑا ہٹھا کٹھا ہوتا ہے، وہ پکڑا ہی نہیں دیتا ہے۔ کوئی بھی اس کے سامنے جائے، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، تو وہ پچھلے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اگلے پاؤں اٹھا کر کے اس کو ٹکر مارتا ہے۔ تو نفس امارہ جو ہے، اس نفس کو کہتے ہیں جو پکڑا ہی نہیں دیتا ہے۔ اور جب مومن اس نفس کو اللہ کے کتاب کے کیل سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی رسی سے باندھ لے، تو پھر یہ نفس نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ اس چراگاہ کے بکرے کو جب آپ عید کے لیے یا لاندی کے لیے پالتے ہیں اور اس کو آپ کیل پہ باندھ کر رسی سے، تو وہ بھائیں بھائیں کرتا ہے، پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ گھاس کھاتا ہے، نہ آرام کرتا ہے، تو پورے گھر کو پریشان کیا۔ اسی طرح یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، آپ کو ملامت کرتا ہے، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو۔ لیکن جیسا کہ وہ بکرا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مانوس ہو جاتا ہے گھر سے، بعد میں اگر آپ اس کو گھر سے باہر بھی دھکیلیں تو باہر سے نہیں جاتا ہے، وہ واپس اندر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب نفس قرآن و سنت کے دائرے کے اندر کردار ادا کرنے کا عادی بن جاتا ہے، تو اس کو پھر نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ تو ایک طرف سے تو مومن اندر سے اطمینان محسوس کرتا ہے، دوسری طرف سے مومن پر ماحول کا اعتماد بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر انسان پہلے، مومن دوسرے درجے میں، مسلم تیسرے درجے میں، داعی چوتھے درجے میں، اور پھر جب نفس مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر وہ مرجع بن جاتا ہے۔ مرجع کا معنی یہ ہے
کہ جو لوگ اس سے منہ موڑ کر ان کو چھوڑ چکے تھے وہ واپس اس کے پاس آتے ہیں اور حالات اور معاملات کے بارے میں اس سے رہنمائی، اور مرجعیت سے جب آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی جب لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ آگے رہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے جائیں، تو پھر وہ امام بن جاتا ہے۔ اور امامت سے جب ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی وہ لوگوں کے، قوم کے، بستی کے، جماعت کے، ساتھیوں کے معاملات کا حل بھی کرے اور حل کی ضمانت بھی دے، تو پھر وہ رئیس بن جاتا ہے۔ رئیس رأس سے ہے۔ اب رأس جو ہے یہ انسان کے تمام وجود کے لیے کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، تو اس کی بھی حیثیت کنٹرولنگ اتھارٹی کی ہو جاتی ہے، تو وہ پھر رئیس بن جاتا ہے، اور جس کو اصحاب حل و عقد کہتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی جب آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی اس کو قوم کی جانب سے سزا جرائم پر اور جزا اعمال پر اس کو حق دیا جاتا ہے، تو پھر وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ تو انسان، مومن، مسلم، داعی، مرجع، امام، رئیس اور خلیفہ، اجتماعی زندگی کا یہ روش ہے۔ تو لہذا اسلام میں جیسا کہ انفرادی زندگی کے فرائض اور واجبات و سنن ہیں، اسی طرح اجتماعی زندگی کے بھی فرائض و واجبات و سنن ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نصب امام سب سے پہلے، یعنی ہر ایک مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنے امام کی تلاش میں رہے، یعنی وہ کون سا بندہ ہے جس کے رہنمائی میں ہم اپنی زندگی کا کردار ادا کریں۔ تو ہمارا یہ جو عمل ہے، یہ جو جماعتی شکل ہے، یہ ابتدائی ایک شکل ہے اس اجتماعی زندگی کو شرعی اصولوں پر منظم کرنے کے لیے۔ باقی یہ کہ دنیا کیسی ہے، میرے خیال میں یہ کسی دوسرے مطلب میں کیا خیال ہے؟ اگر مختصراً یا ابھی بتا ابھی موجودہ جو صورتحال ہے، جی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کو